ایران کا ایک ڈرائیور جو کہتا ہے میں ٹرک چلاتا تھا، پہلے زمانے میں مشہد میں برف باری بہت شدید ہوتی تھی، کہہ رہے مشہد سے ٹرک چلا کے میں تہران کی طرف جانا چاہتا تھا تو شدید راستے میں برف باری ہوئی، اتنی برف باری کہ جو گاڑی کے وائپر تھے وہ بھی کام کرنا تقریباً چھوڑ گئے۔ میں نے اپنے ٹرک کو سائٹ پہ لگایا اور میں نے سوچا کہ جب برف تھم جائے گی اس کے بعد میں راستے پر آگے بڑھوں گا، لیکن کہتا نہیں، برف تھمنے والی نہیں تھی اور زیادہ برف باری شدید ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے نوٹ کیا کہ راستے پر جتنی گاڑیاں آ رہی تھی ان گاڑیوں نے بھی آنا چھوڑ دیا۔ اب بیچ صحرا میں، مشہد و تہران کا سفر بہت لمبا ہے اور 80% یہ راستہ صحرائی راستہ ہے۔ کہتے میں نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی بھی کانفیڈنس تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، برف باری تھم جائے گی۔ میں نے گاڑی کو بند نہیں کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجن ٹھنڈا پڑ جائے پھر انجن اسٹارٹ نہ ہو۔ لیکن چند منٹ کے بعد میں نے دیکھا کہ انجن نے آوازیں کرنا شروع کر دی، جیسے انجن بھاری ہو گیا ہے۔ ایک بار بھاری ہوا، دو بار بھاری ہوا، پھر بھی میں پریشان نہیں ہوا کیونکہ مجھے سارا میکینک کا کام آتا تھا۔ میں نے کہا بند بھی ہو گیا تو میں اسٹارٹ کر لوں گا، لیکن کہتا 3-4 مرتبہ اس نے آواز کیا اور چوتھی مرتبہ انجن بند ہو گیا۔ کہہ رہا اب پریشانی شروع ہو گئی، خوف شروع ہو گیا کہ کیا ہوگا میرا۔ میں جلدی سے اترا، پانا اٹھایا اور جہاں جہاں تک ہو سکتا تھا میں نے انجن کو دیکھا، انجن بھی صحیح سالم تھا، ہر چیز میں نے چیک کی، گاڑی کو اسٹارٹ کرنا چاہا، گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوئی۔ اتنے میں کہتا ہے میں گاڑی کے کمرے میں آ کے بیٹھ گیا، بس یہ تھا کہ اندر برف نہیں آ رہی تھی لیکن سردی وہی تھی جو باہر والی سردی تھی۔ اب کہتا ہے موت کی یاد آنے لگی مجھے۔ میں نے کہا ڈرائیور اب تو تو مر گیا، اتنی سردی، سامنے سے کوئی گاڑی نہیں، انجن بھی بند ہو گیا، اور آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ مجھ پر غنودگی طاری ہو رہی ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ غنودگی نیند کی نہیں ہے، اگر آنکھ لگی تو یہاں میں مر جاؤں گا۔ کہا نہ کہیں اپنی نسلوں کے ذہنوں میں امامت کے نظریے کو مضبوط کرو گے تو یہ بچ جائیں گے۔ کہتے اچانک کسی مجلس میں کسی مولانا کا جملہ سنا تھا کہ شیعو ہم وہ ہیں جن کا امام زندہ ہے۔ تو کہتا ہے میں نے 3 مرتبہ زبان سے جملہ کا یا صاحب الزمان ادرکنی، مولا میری مدد کو آئیے، مولا میری مدد کو آئیے۔ کہہ رہا جب یہ کہہ رہا تھا تو شاید ہمارے برادر یہ سوال کریں کہ اس نے یا اللہ مدد کیوں نہیں بولا۔ کہتا ہے میں نے یہ نہیں بولا اے اللہ میری مدد کر، میں نے کہا یا صاحب الزمان ادرکنی، خود ہی کہتا ہے۔ کہتا ہے مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں اللہ سے مدد مانگوں۔ کہ کس بات پہ؟ کہتا ایک تو میں نماز کا پابند نہیں تھا، دوسرا یہ میرے اندر ایک گناہ کبیرہ کی بیماری تھی۔ تو اللہ بھی تو بولے گا نا اب جب مشکل میں آئے ہو تو ابھی میرا نام لے رہے ہو۔ تو میں نے کہا امام زمانہ کی آبرو ہے اللہ کے دربار میں، تو امام سے توسل کیا کہ مولا میں بہت گنہگار ہوں، آپ سے توسل کر رہا ہوں کہ اللہ کے دربار میں وسیلہ بن جائیں تاکہ میرے اوپر کوئی رحمت آ جائے۔ اور میں نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد نماز کی پابندی کروں گا، اور وہ گناہ جو میں ممبر سے بتا نہیں سکتا، جو بہت قوی گناہ کی عادت تھی اسے، اس گناہ کو میں کیا کروں گا؟ ترک کر دوں گا۔ کہتا ایسے ہی اپنے خیالوں میں سوچ رہا تھا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، مر جاؤں گا کیا ہوگا، چھوٹی بچی تھی میری اس کا کیا ہوگا۔ انسان جب موت کو دیکھتا ہے تو یہی خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ کہتا اتنے میں نے دیکھا اس شدید برف باری میں ایک شخص آ رہا ہے اور ہاتھ میں پانا ہے۔ کہتا میں نے یہ سمجھا کہ آگے کسی کی گاڑی خراب ہوئی ہے اور وہ مدد مانگنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو میں نے اپنا شیشہ نیچے کیا، میں نے کہا جی آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کیوں کھڑے؟ میں نے کہا میری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں آپ کی گاڑی کو دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا میں خود میکینک ہوں، سب کچھ دیکھ لیا۔ کہا نہیں ہم بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، جب میں کہوں تو اسٹارٹ لگانا۔ کہتا ہے واللہ میں نے نوٹ کیا کہ جب اس نے انجن کے اوپر صرف اس نے اپنے ہاتھ رکھے، یہاں تک کہ اس نے کوئی پانا وانا بھی نہیں لگایا، نہیں، صرف اس نے ہاتھ رکھے اور مجھے کہا کہ کیا کرو؟ اسٹارٹ کرو۔ کہتا ہے یہاں میں نے اسٹارٹ کیا، میری گاڑی کیا ہو گئی؟ اسٹارٹ ہو گئی۔ وہ پلٹ کے واپس آئے، لیکن میں نے کہا کہ دیکھیے یہ گاڑی پہلے بھی اسٹارٹ تھی، بند ہو گئی، اس کے اسٹارٹ ہونے کا فائدہ کیا؟ یہ پھر 10 کلومیٹر آگے جاؤں گا پھر بند ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں اب بند نہیں ہوگی، یہ تجھے اپنے مقصد تک پہنچا کر رہے گی یہ گاڑی۔ میں نے کہا آپ کو کیسے یقین تھا؟ میں کہہ رہا ہوں نا اب یہ تمہاری گاڑی بند نہیں ہوگی، مقصد پہ چلی۔ تو میں نے کہا کہ اے بزرگوار آپ اتنی سردی میں کھڑے ہیں، آئیے میری گاڑی میں بیٹھیے، میں آپ کو آپ کی گاڑی تک پہنچاؤں۔ کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے،
کہ آپ کی گاڑی خراب ہے، ذرا اس کو ٹچنگ کر کے یہاں سے لے جاتے ہیں، کہ اس کی بھی ضرورت نہیں، کہ میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں، کہ ہمیں کسی خدمت کی ضرورت نہیں، کہ اس وقت میرے جیب میں پیسے بہت تھے ڈرائیور صاحب، میں نے کہا آپ کو جتنے پیسے چاہیے جو میرے جیب میں آپ کو دوں گا، میں بغیر شکریہ کہ آپ کو کیسے جانے دوں، آپ نے میری جان بچائی، اتنی سردی میں اگر کوئی نہ ہوتا میں مر جاتا، کہ نہیں ہمیں پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنے پیسے اپنے پاس رکھو۔ میں نے کہا کچھ تو کروں میں آپ کے لیے، بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے، آپ نے جان بچائی ہے میری، کہا کچھ نہیں، بس جو دو وعدے کیے ہیں نا مجھ سے ان وعدوں پہ عمل کرو، کہا بس یہ کہنا تھا، وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ ڈرائیور کہتا ہے میں گاڑی سے اترا، کبھی ادھر دوڑوں کبھی ادھر دوڑوں، کبھی گاڑی کے پیچھے جاؤں لیکن مجھے نظر نہیں آتے۔ کہتے ہیں گاڑی اسٹارٹ کی، وہاں سے لے کر گھر تک میرے آنسو نہیں رکے، کہ میں کتنا بدبخت تھا، میرا امام زمانہ کھڑا تھا لیکن میں نے اپنے امام زمانہ کو پہچانا نہیں۔ کہتا دیر رات کو گھر پہنچا، اپنے بچوں کو سفرے پہ بٹھایا، بیوی کو سفرے پہ بٹھایا، اور میں نے کہا اے میری زوجہ، اے میرے بچوں، آج کے بعد زندگی گزارنے کا طریقہ میں بدلنے والا ہوں، کہ آج کے بعد نماز وقت پہ پڑھیں گے۔ زوجہ کو کہا دیکھ آج کے بعد اپنے حجاب میں سستی نہ کرنا، بچوں کو سمجھایا کہ بچوں یہ کرنا، کہ میری بیوی اتنی خوش ہوئی، کہنے لگی کہ میں تو کب سے چاہتی تھی تو دیندار بنے، لیکن تو دیندار نہیں بنتا تھا، لیکن یہ بتا تیرے اندر تبدیلی کیسے آئی؟ اس نے واقعہ سنایا کہ امام زمانہ مجھے نظر آئے تھے، مولا نے میری جان کو بچایا۔ کہتا ہے جب ڈرائیوروں کے بیچ میں گیا یا اذان کا وقت ہوا، سارے ڈرائیور چلے گئے کھانا کھانے، مجھے کہا تو بھی چل کھانا کھا، میں نے کہا نہیں، پہلے میں نماز پڑھوں گا، بعد میں کھانا کھاؤں گا۔ تعجب کرنے لگے، آج تو بڑا متقی بن رہا ہے، آج تو بڑا پرہیزگار بن رہا ہے، تانے دینے لگے اتنے دن تو کیا کرتا تھا، آج کیسے بن گیا؟ کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ فرزند زہرا کا کمال ہے۔ تو کبھی کبھی اس طرح سے جن کے عقیدے باطن میں مضبوط ہوتے ہیں، اہل بیت زیادہ عقیدوں کو مضبوط کرانے کے لیے اپنی زیارتیں کرواتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔